بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 234 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 29 سے لے کر 34 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ اغراض مفسر کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یہاں سے اسی کافر عقبہ بن معیط کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حسرت و یاس کے ساتھ قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں نے اپنے دوست کی باتوں میں نہ آیا ہوتا اور ابی بن خلف کی باتوں کو نہ مانا ہوتا، اس نے تو مجھے قرآن آنے کے بعد گمراہ کر دیا، یعنی میں ایمان لے آیا تھا پھر اس نے مجھے ایمان سے پھیر دیا۔ قال تعالی، رب تعالی ارشاد فرمائے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ الْكَافِرِ خَذُولًا، اور شیطان تو کافر انسان کے لیے اسے ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا ہے، یعنی اس طریقہ پر کہ مصیبت کے وقت اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اظہار بیزاری کر دیتا ہے۔ وقال الرسول محمد یا رب ان قومی قریش اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم قریش نے اس قرآن کو متروک کر دیا ہے۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کما جعلنا لك عدوا من مشرکی قومک، جیسے آپ کی قوم میں سے مشرکوں کو آپ کا دشمن بنایا ہے، ہم نے پہلے نبیوں کے لیے بھی مجرمین سے دشمن بنا دیے تھے، بس جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کی رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے، یعنی آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، کیوں نہیں اس پر قرآن ایک ساتھ مکمل نازل کیا گیا جس طرح کے تورات اور انجیل اور زبور اتاری گئی۔ قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح، یعنی متفرق نزول اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے قلب کو قوی کریں گے اور ہم نے اس کو بہت ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے، یعنی اتینا به شیئا بعد شیء بتمہل، یعنی ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے وقفہ اور آہستگی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ اس کا سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ، اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے معاملہ کو باطل کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر ہم ٹھیک جواب جو اس سوال کو دفع کرنے والا ہوگا اور بیان کے اعتبار سے خوب واضح کرنے والا ہوگا آپ کو عطا کر دیں گے۔ ہم الذین یحشرون علی وجوہہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں منہوں کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور طریقہ میں بھی سب سے زیادہ گمراہ ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ گمراہ ہیں، اور ان کا طریقہ کوئی اور نہیں، طریقہ ان کا کفر ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہاں سے عقبہ بن معیط ذکر کر رہا ہے، حسرت و یاس کے ساتھ قیامت کے روز وہ کہے گا کہ
میرے دوست نے مجھے نصیحت آنے کے بعد راہ راست سے بھٹکا دیا، یعنی ایمان یافتہ ہو گیا تھا، پھر اس نے مجھے ایمان سے خارج کروا دیا اور یہ خود مرتد ہو گیا تھا۔ رب تعالیٰ جواباً اسے ارشاد فرمائے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ الْكَافِرِ خُذُولًا، اور شیطان تو کافر انسان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی وقت پڑنے پر چھوڑ جاتا ہے اور مصیبت کے وقت اس سے براءت کا اعلان کر دیتا ہے، جیسے میدان بدر میں بھی کہنے لگا تھا انی بریء منکم۔ وقال الرسول، رسول اللہ ارشاد فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی قریشن اتخذوا القرآن مہجورا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور و متروک کر دیا ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شکایت قیامت کے روز ہوگی یا اسی دنیا میں ہوگی، اس میں اختلاف ہے، دونوں ہی احتمال ہیں۔ اگلی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بظاہر اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ شکایت دنیا میں ہی پیش فرمائی تھی، جس کے جواب میں رب تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے اگلی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اسے ذکر کیا۔ مہجورن کے معنی کے اندر علماء و مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ مہجور کا لفظ یہ ہجر سے بنا ہے، اور ہجر کا ایک معنی ہوتا ہے ترک کرنا، اور مہجور کا معنی ہے متروک کرنا، جیسے مفسر کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اور متروک کا دوسرا معنی ہوتا ہے ہذیان، یعنی فضول بکواس کرنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے قیامت کے دن رسول اللہ یہ کہیں گے کہ کافروں نے قرآن مجید کو متروک بنا لیا تھا، اور وہ اس سے اعراض کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اگر مہجور کا دوسرا معنی مراد لیا جائے یعنی فضول باتیں، یعنی کافر قرآن مجید کو فضول باتیں اور ہذیان قرار دیتے تھے، اور وہ یہ زعم کرتے تھے کہ قرآن مجید شعر و شاعری ہے اور سحر کا نتیجہ ہے۔ یہ مجاہد کا قول ہے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ اپنی قوم کے مشرکین کی اپنے رب کے سامنے شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کو فضول اور مہمل کلام قرار دیا تھا، تو اللہ تعالی آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمائے گا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین سے دشمن بنا دیے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مقاتل کہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی اپنی قوموں کی طرف سے اسی قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس طرح انہوں نے اپنے مخالفوں کی دل آزار باتوں پر صبر کیا تھا، آپ بھی ان باتوں پر صبر کیجئے۔ آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے اور آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آگے ذکر کر رہے ہیں وقال الذین کفروا لولا ہلا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اعتراض کر دیا کافروں نے کہ قرآن ایک ہی دفعہ میں پورا نازل کیوں نہیں کیا گیا، کالتوراۃ والانجیل والزبور، جیسے تورات، انجیل اور زبور کو نازل کیا گیا۔ اور ولا یأتونک، قرآن مجید کو تدریجاً نازل کرنے کی کچھ وجوہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں۔ مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ جس طرح تورات یک بارگی کے ساتھ نازل ہوئی، انجیل اور زبور یک بارگی کے ساتھ نازل ہوئی، بعینہ اسی طرح آپ پر مکمل قرآن یک بارگی کے ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصہ میں کیوں نازل کیا گیا؟ اگر آپ بھی پہلے نبیوں کی طرح یعنی موسیٰ، عیسیٰ، داؤد کی طرح جنہیں تورات، زبور اور انجیل ملی، ان کی طرح آپ بھی سچے ہیں، نبی اور رسول ہیں، تو آپ کے ساتھ ان والا معاملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس اعتراض کا کچھ وجوہ سے مفسرین کرام جواب دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انبیاء سابقین لکھنے اور لکھے ہوئے کو پڑھنے والے تھے، اس لیے ان پر مکمل کتابیں ہی نازل کر دی گئیں کہ وہ اس سے حسب ضرورت آیات نکال کر پڑھتے رہیں گے۔ اور اس کے برخلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، آپ نے کسی سے لکھنا اور لکھے ہوئے کو پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اس لیے آپ اس قرآن کو محفوظ رکھنے کی صرف یہی صورت تھی
کہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں، اس لیے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تاکہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ دوسری وجہ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ آیتیں ہیں، مثلا پہلے بیوہ کی عدت 1 سال مقرر فرمائی تھی، پھر 4 ماہ 10 دن کر دی۔ پہلے کفار کی زیادتیوں سے درگزر کرنے کا حکم تھا، پھر قتال و جہاد کا حکم۔ پہلے احکام مشکل تھے، پھر آسان کر دیے، اور بعض احکام پہلے آسان تھے پھر ان کو بتدریج مشکل کر دیا، جیسے شراب نوشی کو حرام کر دیا۔ یہ تمام امور اسی وقت ہو سکتے تھے جب قرآن مجید کو تدریجن نازل فرمایا جاتا۔ تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض آیتیں مسلمانوں کے سوالات کے جوابات میں نازل کی گئیں، جیسے مسلمانوں نے عورت کے حیض کے ایام میں ان سے جمع کرنے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا حیض ایک نجس چیز ہے، ان ایام میں عورتوں سے دور رہو۔ اسی طرح مسلمانوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے علامات اور تعینات ہیں۔ اس کی مثل اور بھی بہت سی آیات ہیں جو سوال کے جواب میں اتری تھیں۔ اسی طرح مشرکین کے سوالات اور ان کے اعتراضات کے جوابات، مثلا وہ قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں سوال کرتے تھے، دوزخ میں درخت زقوم پر اعتراض کرتے تھے، مکھی مکڑی پر اعتراض کرتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے سوالات کے جوابات میں آیات نازل ہوئیں۔ انہوں نے اصحاب کہف کی تعداد، روح کی ماہیت، ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا، اور اسی طرح حضرت یوسف کے قصہ کے متعلق سوال کیے گئے تو اس کے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل کی گئی۔ قرآن کا تدریجن نازل ہونا ان وجوہ کی بنا پر تھا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ فِي إِبْطَالِ أَمْرِكَ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْصِيلًا۔ ایک اور وجہ ذکر کر دی کہ یہ کافرین اور مشرکین آپ کے پاس اس قرآن کو جٹلانے کے لیے یا آپ کے امور کے ابطال کے لیے جو بھی مثال یا اعتراض لائیں گے تو ہم برحق اور بروقت عمدہ توجیہ بیان کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیں گے اور آپ ان کا منہ توڑ دیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم ای یساقون الی جہنم، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور ان کا تو راستہ بھی بہت ہی زیادہ گمراہ ہے جو انہوں نے رستہ اختیار کیا ہے، اور وہ رستہ کوئی اور نہیں، وہ رستہ کفر کا رستہ ہے۔ لقد ادلنی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ لقد ادلنی میں جو لام ہے یہ لام قسمیہ ہے، گویا اصل عبارت کچھ یوں ہے واللہ لقد ادلنی۔ قول تعالی کے قول سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، ظالم کا کلام اذ جاءنی کے اوپر پورا ہو چکا ہے۔ لولا نزل القرآن جملۃ واحدہ، یہاں نزلہ بمانے انزلہ ہے، اس لیے کہ نزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا اور انزلہ کے معنی ہے ایک ساتھ اتارنا، لہذا نزلہ اور جملۃ واحدہ میں تعارض ہوگا، اس لیے کہا جائے گا کہ نزلہ یہاں پر انزلہ کے معنی میں ہے۔ اور کذالک سے پہلے نزلناہ فعل محذوف مان کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کذالک فعل محذوف کا مفعول ہے۔ لنثبت بہ سے قرآن کو متفرق طور پر اتارنے کی 3 حکمتوں کا بیان ہے، اور احسنہ کا عطف الحق پر ہے، احسنہ محل مجرور ہے۔ الذین یحشرون یہ ہم مبتدا کی خبر واقع ہو رہی ہے، جیسا کہ مفسر کریم نے ظاہر بھی فرما دیا ہے۔